شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حجر اسود کا تذکرہ کریں گے، جو ایک مبارک پتھر ہے اور اللہ نے اس کو بڑی عزت اور تکریم بخشی ہے۔ حجر اسود بیضوی شکل کا ایک پتھر ہے جس کا رنگ سیاہ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1 بالشت اور چوڑائی تقریباً 2 بالشت ہے۔ یہ پتھر جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔ طوفان نوح کے وقت اس پتھر کو بطور امانت جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا تھا۔ تعمیر ابراہیمی کے وقت اس پتھر کو بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو اس پتھر کو کعبۃ اللہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں فرش سے تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر نصب کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسوته خطایا بنی آدم۔ جنت سے حجر اسود دنیا میں آیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حجر اسود سفید تھا مگر گناہگاروں کے چومنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہیں۔ یہ دونوں بے حد منور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نورانیت کو چھپا دیا۔ اگر ان کی روشنی کو غائب نہ کیا جاتا تو یہ مغرب سے مشرق تک ہر چیز کو روشن اور منور کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حجر اسود جنت کے سفید یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی نورانیت کو مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہی میں تبدیل کر دیا۔ قیامت کے دن جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو یہ احد کے پہاڑ کی مانند بڑا ہوگا۔ دنیا میں جس نے اسے ہاتھ لگایا ہوگا یا اس کو بوسہ دیا ہوگا یا اس کا استلام کیا ہوگا، اس کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود محشر کے دن اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان دونوں کی آنکھیں، زبان اور ہونٹ موجود ہوں گے، اور ان لوگوں کے حق میں وفا کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو بوسہ دیا تھا، یعنی گواہی دیں گے کہ بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ حجر اسود بے حد روشن اور منور تھا، جس کی روشنی کو چھپا دیا گیا۔ حجر اسود سفید تھا مگر گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود محشر کے روز احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حجر اسود کی قیامت کے دن 2 آنکھیں ہوں گی۔ حجر اسود کی قیامت کے دن 2 ہونٹ ہوں گے۔ حجر اسود کی قیامت کے دن زبان ہوگی۔ حجر اسود اور رکن یمانی چومنے والوں کی سفارش کریں گے۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ حجر اسود کا بوسہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود پر تشریف لائے تو اپنے لبان مبارک سے حجر اسود کا طویل بوسہ لیا، اور آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، عمر، یہی جگہ ہے جہاں آنسوؤں کی ندیاں بہی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور بوسہ دیا، پھر فرمانے لگے، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ایسا نہیں ہے، یہ نفع بھی دے سکتا ہے اور یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، اس کا معاملہ دوسرے پتھروں سے جدا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن یہ پتھر ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا اور جنہوں نے اس کا استلام کیا، اس کی زیارت کی۔ ان لوگوں کے حق میں یہ گواہی دے گا اور اس کی گواہی ان کو نفع دے گی، اس لیے یہ نفع دینے والا ہے۔ اور جن کے حق میں یہ گواہی نہیں دے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس کو بوسہ نہیں دیا، اس کا استلام نہیں کیا، تو ان کو نقصان بھی پہنچے گا، اور جو اس کی بے حرمتی کرنے والا ہوگا وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ عام پتھروں سے اس کا معاملہ جدا ہے کہ یہ نفع بھی دے سکتا ہے اور یہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ حجر اسود نفع و نقصان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی عطا سے۔ حجر اسود کے پاس رونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت رسول خدا ہے۔ حجر اسود رونے اور دعا کرنے کی جگہ ہے۔ حجر اسود باذن اللہ تعالی چومنے والوں کو نفع پہنچاتا ہے، حجر اسود کا احترام نہ کرنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حجر اسود چومنے والوں کی سفارش کرے گا، حجر اسود چومنے والوں کو پہچانتا ہے اور ان کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے اسے چھو لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو چھونے کی سعادت حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حجر اسود کو ہم اس جگہ بوسہ دیتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ ہمارے ہاتھ اس جگہ لگتے ہیں جہاں رسول خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس لگے، اس لیے بوسہ دینے سے غفلت نہ کی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حجر اسود کو یہ کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کی حاضری اور بوسہ دینے کا کیا حال ہوگا؟ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے سے اتنی سعادتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو بوسہ دینے سے پھر کتنی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ حجر اسود بوسہ دینے والوں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور کل قیامت والے روز ان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کو پیش آنے والے حادثات۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بزرگی اور عظمت عطا فرمائی انہیں امتحانوں میں آزمایا۔ اس دور کے لوگوں نے ظلم و جفا کی انتہا کی، مگر اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ثابت قدم رہے اور انہیں ظلم و جفا کی آندھیوں سے گزر کر بھی بفضل خدا کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی۔ یہ تو اس کے مقبول بندوں کا حال رہا، مگر حجر اسود کو بھی فساق اور فجار کفار کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا۔ جنت کا یہ انمول موتی، یہ متبرک اور مقدس یاقوت گردش ایام کی ستم ظریفیوں سے محفوظ نہ رہ سکا، بارہا حوادث زمانہ کا شکار ہوا اور اس کے تنے نازنین پر کتنی بار زخم آئے، اس کا مختصر سا حال ملاحظہ فرمائیں۔ امام سہلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنو نزار پر کعبۃ اللہ اور حرم شریف تنگ ہو گیا تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی، تو بنو مدر نے انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ انہوں نے جاتے وقت رات کے اندھیرے میں حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانے کی ناپاک جسارت کی اور حجر اسود کو اکھاڑ کر ایک اونٹ پر لاد کر چلنے لگے تو قدرت خداوندی سے وہ نڈال ہو کر گر گیا اور حجر اسود زمین پر آ پڑا۔ اس طرح اس اونٹ کو چھوڑ کر دوسرے اونٹ پر حجر اسود کو رکھا گیا، مگر یہ بھی حجر اسود کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور اونٹ گر گیا۔ اس کے بعد اب تیسرے اونٹ پر رکھا گیا تو وہ بھی گر گیا، تو حجر اسود کو زمین میں دفن کر کے چلے گئے۔ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا بنو خزاع کی ایک عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے حجر اسود کو غائب پایا تو سخت تشویش میں مبتلا ہوئے، سب حیران و پریشان تھے کہ یہ قیمتی اور نایاب گو آرام سے چھن گیا۔ اب اس عورت نے اپنی قوم کو تمام واقعہ کی اطلاع دی تو اس کی نشاندہی پر اسے زمین سے نکال کر اپنی جگہ پر لگا دیا گیا۔ اب بنو مدر کی حکومت مضبوط ہو گئی اور یہ مقدس پتھر اپنی جگہ قائم رہا، لوگ اس سے برکتیں حاصل کرتے رہے۔ پھر قریش کے دور جاہلیت میں ایک عورت خانہ کعبہ کی دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری غلاف پر جا پڑی، جس سے کعبۃ اللہ شریف کو شدید نقصان پہنچا اور حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 ہجری میں یزیدی فوجوں نے کعبۃ اللہ شریف پر سنگباری کی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور حجر اسود کو شدید نقصان پہنچا۔ 189 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تو دیکھا کہ حجر اسود کے ٹکڑے چاندی کے جس خول میں ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ ہارون الرشید نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے ابن بدخان مول المشل سے الماس کے ذریعے سوراخ کرائے اور ان سوراخوں میں چاندی باندھ دی گئی۔ 317 ہجری میں ابو طاہر سلیمان بن حسن جو کہ کرامتا کا سردار تھا مکہ مکرمہ آیا، اس شخص نے مسلمانوں کو خون بہایا، 8 ذی الحجہ کو بے شمار حاجیوں کو قتل کیا۔ شہر اور اس کے گرد و نواح کے 3000 سے زائد بے قصور افراد کی موت واقع ہو گئی۔ 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید کر دیے گئے۔ اس خون کی ہولی کھیلنے کا مقصد یہ تھا کہ میزاب رحمت سونے کا پرنالہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کیا جائے۔ اس کے 2 آدمی کعبۃ اللہ شریف پر میزاب رحمت اکھاڑنے کے لیے چڑھے تو یک دم گر کر ہلاک ہو گئے۔ مقام ابراہیم بھی اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہا، مگر حجر اسود 14 ذی الحجہ
317 ہجری بروز اتوار بوقت عصر جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے کدال سے اکھاڑ لیا۔ چوٹیں لگنے سے حجر اسود کے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور یہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اب حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ خالی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور بوسہ دیتے تھے۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو کرامچیوں سے حجر اسود کے بار بار مطالبے پر انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ حجر اسود دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، اسے دوسرے پتھروں سے الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی علامت ہو تو آ کر تلاش کر لو۔ اب اس سلسلے میں علماء سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، تو علماء کرام نے فرمایا حجر اسود جنتی پتھر ہے جس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے ان تمام پتھروں کو آگ میں رکھ دو، جو پگھل جائے یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہے، اور جس پر آگ اثر انداز نہ ہو وہ حجر اسود ہے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور حجر اسود کو واپس لوٹا کر کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر چوری کرنے والے کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی، جسم پھٹ گیا اور ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ اب حجر اسود کی حفاظت کے لیے 30,035 درم چاندی کا وزنی توق بنا کر اس کے اندر حجر اسود کو نصب کر دیا گیا تاکہ کوئی چرانے کی مذموم کوشش نہ کر سکے۔ بفضل ہی تعالیٰ آج تک قائم اور دائم ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔